اور ہم سب کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ایک راستے کو اپنانا پڑے گا، ایک راستے پر آنا پڑے گا، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو بھلا کر اگر ہم دنیا کی دوڑ میں دوڑیں گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر مجھے کامیاب ہونا ہے، اگر دنیا کے کسی بھی انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اسے اللہ کے حکم پر آنا پڑے گا، اسے اللہ کے راستوں کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اسے یہ گواہی دینی پڑے گی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی سچ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ یقین رکھنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، ہاں اللہ کے حکم پر آنا پڑے گا۔ ہم سب کی کامیابی اللہ ہی کے حکم میں ہے، ہم سب کامیاب اللہ ہی کے حکم پر چل کر ہوئیں گے۔ جس نے کلمہ کو اختیار کیا، کلمہ کو قبول کیا، کلمہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اللہ کی قسم اللہ ان کو ہی کامیاب کرے گا، بغیر ایمان والوں کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوست، اس بات کے بارے میں تھوڑا دھیان دے کہ ہم بات تو بہت سنتے ہیں، دین کی بہت سنتے ہیں، اللہ کے رسول کے، اپنے ایمان کے، اپنے دین کے، اپنے مذہب کی بہت باتیں سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کامیابی کیسی کامیابی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات کے بارے میں کہ اگر اللہ نہ کرے میں ناکام ہو گیا، مجھے تو دین کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور دیکھو میرا باپ مسلمان، ماں بھی مسلمان، بھائی بھی مسلمان، بہن بھی مسلمان، اور میں خود بھی مسلمان، اور مجھے ایمان کے بارے میں خبر ہی نہ ہو، مجھے دین کی کوئی سمجھ ہی نہ ہو، مجھے اللہ کے حکموں کی کوئی پہچان ہی نہ ہو، مجھے نبی کا طریقہ نہ آتا ہو، نبی کے راستوں پر میں چلتا نہ ہوں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، بڑے دکھ دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی والی سوچ ہے۔ ہمارے اتنے کمزور ایمان ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ایمان ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اللہ ناراض ہے، خوش ہے، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے۔ ہمارے کام تو دیکھو کیسے ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اذان کی ہمیں آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیں آواز آتی ہے، ہم پھر بھی کس دوڑ کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن ہمیں ایمان کی خبر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ کوئی دکان کھولیں اور آپ کو سامان کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، آپ دکاندار کہلائیں گے؟ آپ نے ایک دکان کھولی ہے، میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ نے پرچونے کی دکان کھولی ہے اور آپ کو سامان کی کوئی نالج ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، آپ میں اس دکان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، دکان باقی رہے گی؟ دکان چل جائے گی؟ بتاؤ مجھے، تم دکاندار نہیں کہلاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل اگر اللہ نے کہہ دیا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تو کیسے گزار کر آیا ہے؟ میں نے تجھے مال دیا، تو نے کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کر دیا؟ میں نے تجھے جوانی دی، کہاں گزار کر آیا؟ میں نے تجھے علم دیا، کتنے پر عمل کیا؟ علم کا مل جانا فخر کی بات تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فکر کی بات ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے ہمیں۔ آپ کہیں گے اللہ نے مجھے کیا علم دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو علم یہ دیا کہ اللہ نے تم تک بات پہنچوائی کہ میرے بندے میرے حکم توڑنے میں ناکامی ہیں، میرے بندے
اگر مجھ سے دور ہوگا، میرے حکموں کو توڑے گا، اگر اپنے مالک کی نافرمانی کرے گا، اپنے مالک کے حکم کے خلاف چلے گا، تو یہ تیری ناکامی ہے۔ یہ تجھے علم پہنچوایا، تجھے اس بات کا پتہ لگا، تجھے اس کا علم ہوا، تجھے اس بات کا علم ہوا کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی، تجھے یہ علم ہوا، تو نے عمل نہیں کیا۔ تجھے اللہ نے جو علم سکھایا، جو بھی علم سکھایا، تو نے کتنا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے علم دیا، سمجھتے ہو؟ کتنا پڑھا، کتنے پر عمل کیا؟ معمولی سمجھتے ہو؟ سامنے کھڑا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کے، اللہ پوچھے گا نہیں؟ میرے دوستو، میرے بھائی بہنوں، تھوڑا زندگی کے بارے میں سوچو، تھوڑا غور کرو، کل ہمیں بھی وہیں کھڑا ہونا ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، نہ پتہ ہم شام کا سورج دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، نہ پتہ ہم اگلی اذان سن پائیں گے، نہیں سن پائیں گے، اللہ کا آگے سجدہ کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم اسی ناکامی میں مر گئے، اسی غفلت میں مر گئے، اسی دھوکے میں رہ گئے، اگر ہم اسی دنیا کی رنگینیت میں مشغول ہو گئے، اپنی زندگی کو ہم نے غافل کر دیا، اپنے آپ کو ایک آزاد سمجھ لے کہ کوئی مالک ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے نا، تو اس کی قدر کرو۔ یہ آپ کے پاس دنیا میں سب سے بڑی نعمت آپ کی زندگی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ایمان والا ہونا یہ آپ پر تب ہی فرض ہے جب آپ کی جان میں جان ہے، جب آپ اس دنیا میں زندہ ہیں، جب آپ اپنے پیروں کو حرکت دے رہے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے، آپ پر جب ہی ہے کہ تم پر یہ فرض ہے، اگر تم زندہ ہو، کہ اپنے اللہ کو مانو، اپنے اللہ کی مانو، اپنے اللہ کے حکموں کو ادا کرو۔ اگر مر گئے پھر نہیں ہے کہ تم اب کلمہ پڑھنا ہے یا تمہیں غیر ایمان والا ہونا ہے، پھر تو اللہ کا حساب ہے۔ اگر ایمان والا رہا ہے، اللہ کے حکم پر رہا ہے، تو اللہ کی قسم کامیابی ہے۔ یہ زندگی اتنی بڑی دولت ہے، تم دنیا کی طرف کہاں دوڑتے ہو؟ سب سے بڑی دولت تمہارے سامنے ہے کہ اللہ کہتا ہے آپ تو ایمان والے ہیں، آپ تو ایمان والے ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، مجھے بتاؤ، اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ غلط کہتا ہے؟ میرے اللہ کی قسم، اگر اللہ نے یوں کہہ دیا کہ تم اس کھائی میں کودو، گرو اس میں، تو میں 1% بھی بچنے کے چانس نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس میں کودو، اس میں کودنا ہی ہماری بھلائی ہے، اس میں کودنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے، نہ کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر پیچھے ہٹ جانا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم سے اللہ کہے کہ تم اس سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم پہ تو تیرنا نہیں آتا، ہمیں تو کوئی بچاؤ کی سپورٹ نہیں دکھ رہی، ہم تو ڈوب جائیں گے، اس کے اندر تو بڑے بڑے درندے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کی قسم، اگر میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس سمندر میں کودو، تو ہمارے لیے کودنا ہی بہتر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکموں پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کہے گا وہ حق اور سچ اور بہتر اور مناسب ہے، وہی صحیح ہے جو میرا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جب مؤذن اذان لگاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی دینے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ کامیابی دینے والا کون ہے، ناکامی دینے والا کون ہے؟ جب زندگی اللہ نے دی، موت اللہ دے گا، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، تو یہ کامیابی اور ناکامی پھر کوئی اور کیسے دے گا؟ کوئی اور کیسے دے سکتا ہے کامیابی اور ناکامی؟ تم تھوڑا سوچو تو صحیح، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کر اپنی عقل میں عقل لاؤ۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی جو نظر آ رہی ہیں نا، یہ بند ہیں، ان کو کھولو، ان کو کھولو میرے دوستو، ان آنکھوں کو کھولو، سوچو اپنی عقلوں سے
کہ کون ہے میرا مالک، مجھے کامیاب کرنے والا کون ہے، مجھے ناکام کرنے والا کون ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ مجھے زندگی دینے والا کون ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کس نے دنیا میں بھیجا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو وہ تو اللہ ہے، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے یہ جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، یعنی میرا مالک اللہ ہے جس کا حکم مجھ پر چلتا ہے، میں اس کا بندہ، وہ میرا مالک۔ موت کون دے گا؟ میرا مالک اللہ تعالیٰ۔ تو جب زندگی اللہ نے دی ہے، موت اللہ نے دی ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، ہاری بیماری کا مالک اللہ ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ کرتا ہے، تو یہ کامیابی اور ناکامی کون دے گا؟ کامیابی بھی اللہ دے گا اور ناکامی بھی اللہ دے گا۔ میرا اللہ کی قسم، آج وہ انسان بڑا دھوکہ میں، اس بات کے بارے میں تم کان کھول کے سن لو، اس بات پر غور دو۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کی کمزور سی باتیں ہیں جو ہمیں ناکام کرا دیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے بہن بھائی بڑے کمزور ایمان لے کر کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرے گا۔ میرے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں اس بات کے بارے میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا، معاف کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ معاف کر دے گا، میں کہتا ہوں تم تھوڑا اس بات پر غور دو ذرا۔ اللہ کا تم نے ایک نام رحیم سنا، وہ رحم کرنے والا ہے، تم نے ایک اور نام نہ سنا؟ اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والا بھی ہے، اللہ غصے والا بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے جنت بنائی ہے، بڑی خوبصورت نعمتیں اس کے اندر، بڑی خوبصورت جنت ہے، خوشی تو دیکھی۔ پھر اللہ نے ایک جہنم بھی بنائی ہے جو بڑی خوفناک ہے، بڑی ڈینجر ہے، جو سب سے خطرناک ہے اللہ کا عذاب، وہ ہے جہنم کا عذاب، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ جہنم کیسی جہنم ہے کہ جب اس کے شعلے، اس کے انگارے جب اوپر کو اٹھیں گے، سمجھتے ہو؟ ہم نے سنا رحیم، اللہ رحمان، بڑا معاف کرنے والا ہے، میں نے سنا ہے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو نے حق اور سچ سنا ہے، لیکن اس بات پر تو غور دے وہ محبت کن سے کرتا ہے؟ تھوڑا سوچو اس بات کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو عذاب جہنم کا، جو اس کے انگارے اٹھتے ہیں، اس کے شعلے انگارے جو ہوتے ہیں، وہ جب اوپر اٹھتے ہیں تو وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بڑے محل، ایسا عذاب، بڑے محل، انگارے، اور جب وہ نیچے گرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اونٹ کے مثل۔ سمجھتے ہو اللہ کا عذاب کیسا خوفناک ہے؟ جیسا اللہ نے جنت بنائی ہے، اسے جہنم بھی بنائی ہے۔ اگر اللہ رحم ہی کرتا، سب کو معاف ہی کرتا، تو جہنم کیوں بناتا؟ اللہ خوش ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، خوش ہی نہیں، خوش بھی ہوتا ہے۔ خوش بھی کا مطلب ہے ابھی اور بھی چیز ہے، خوش ہی ہوتا ہے یعنی ناراض نہیں ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہے ناراض بھی ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے ہمیں زندگی دے کر یہ جنت جہنم کا فیصلہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ تم اب جیسے زندگی گزارو، تم مجھے کیسے راضی کرتے ہو۔ تمہیں عقل بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، تم دیکھو، اپنی آنکھوں سے اندھا نہیں کرا ہے، تمہیں ہر صلاحیت عطا فرمائی اللہ نے، دیکھنے کی، بولنے کی، سونگنے کی، سننے کی، چلنے کی، پھرنے کی، دوڑنے کی، سوچنے کی، ساری صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے کوئی گونگا بہرا اندھا تھوڑی بنایا ہے، پاگل لولا کوئی ویسا تھوڑی بنایا ہے۔ تھوڑا سوچو اس چیز کے بارے میں۔ تم اللہ کے حکموں کو پہچانو، تم سنو بھی، بولو بھی اور دیکھو بھی۔
भाई बात समझ में आ रही है या ना? सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं देखो, मेरा मकसद लंबा चौड़ा अल्लाह माफ़ करे बयान करना नहीं, मेरा मकसद है मेरे भाइयों आप कुछ मेरे ज़रिए से कुछ सीख जाए और आपके ज़रिए से मैं भी अपना ईमान ताज़ा कर लूँ। अल्लाह की कसम हम सब अल्लाह के मोहताज हैं मेरे भाइयों। हम सोचते हैं अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह पकड़ भी तो करने वाला है, अल्लाह नाराज़ भी तो होता है, अल्लाह का अज़ाब भी तो है। जैसे अल्लाह की जन्नत है ऐसे अल्लाह की जहन्नम भी तो है। और वो जहन्नम किसके लिए? अल्लाह के नाफरमानों के लिए। समझते हो? अल्लाह के बागियों के लिए। जो इंसान शरकसी बन जाते हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। अब मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं कहता हूँ, ठीक है, और आप भी कहते हैं आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप मेरा एक भी काम नहीं कर रहे हैं, सारे मेरे ख़िलाफ़ तुम कर भी रहे हो, बोल भी रहे हो, किसी और से कह भी रहे हो, तुम खुद भी मेरे ख़िलाफ़ और दूसरे मेरे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन तुम्हें लगता है ऐसा है कि तुम मेरे ख़िलाफ़ नहीं हो। समझते हो? तो मुझे बताओ मैं फिर क्या कहूँगा आपसे? अगर मेरे ख़िलाफ़ होगे, मेरी बात ना मानोगे, तो बताओ मैं मोहब्बत आपसे करूँगा? बताओ, जब आप मेरे ख़िलाफ़ होगे तो मैं आपसे मोहब्बत करूँगा? बताओ, आप मुझसे कितना ही अपनापन जता लो और मैं तुमसे कितनी अपनापन जता लूँ, लेकिन तुम भी समझ जाओगे, मैं भी समझ जाऊँगा। समझते हो? तुम भी मेरी बातों से, मेरे लहजे से, मेरी आंखों से, मेरे चेहरे के एक्सपीरियंस से आप सब समझ जाओगे कि ये बंदा किस तरह बोल रहा है, इसका ये अल्फाज, ये बात कहने का मकसद क्या है। आज इसका वैसा मिजाज नहीं जो होता है ना? सोचेंगे ना आप भी, और मैं आपके अल्फाजों से पता लगा लूँगा आप कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। आप जो एक बात कहते हैं, दुनिया में बड़ी आम सी बात है ये वाली, जो सब कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अब तो कोई भी किसी का नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि हम देख रहे हैं कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। तो जनाब ये तो गौर करो कि हम जब अपने अल्लाह को मानते हैं, हम अपने अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, हम इजहार भी करते हैं, इकरार भी करते हैं और प्यार भी जताते हैं कि अल्लाह तो हमारा मालिक है, हम तुझे मानते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझे राज़ी करना चाहते हैं, हम तेरी जन्नत में जाना चाहते हैं। लेकिन बस हम कहते भी सही से नहीं हैं, लेकिन दिल में ये बात रखते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। अब ज़रा सोचो, मेरी नमाज़ें 5 वक्त की पाबंदी से नहीं हैं, मैं खैरात ज़कात शायद पता नहीं कैसे करता हूँ, अल्लाह को नाराज़ वाले काम मुझे याद हैं जो मैंने किए हैं, और राज़ी वाले काम शायद मेरे याद नहीं। मैं अल्लाह के हुक्मों को दिन में 5 मरतबा आराम से झुटला देता हूँ, क्योंकि अल्लाह मुझे नमाज़ के लिए बुलाता है, मैं नमाज़ के लिए नहीं जाता हूँ। मैं अल्लाह को मानता तो हूँ, लेकिन अल्लाह की मानता नहीं हूँ। जब तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे, जब तुम अल्लाह के काम नहीं कर रहे, जब तुम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, जब तुम अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रख रहे, तो मेरे भाइयों सोचो तो सही, फिर अल्लाह क्यों मोहब्बत करेगा, क्यों अपना अज़ाब से बचाएगा? अगर इसी गाफिलाना ज़िंदगी में हम मर गए, अगर इसी गाफिल ज़िंदगी को गुजारते गुजारते हमारी मौत आ गई, तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, याद रखना इस चीज़ के बारे में। आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि एक अल्लाह का नाफरमान अगर मर जाता है शिर्क की हालत में, तो उसका क्या होता है? शिर्क की हालत में कोई चांस नहीं फिर वो बच जाए। और हम दुनिया में ऐसे ऐसे काम करते हैं गाफिल होकर, हमें नहीं पता लगता कि हम कब शिर्क कर बैठे। समझते हो? मैं तो खुद अल्लाह का हुक्म तोड़ता हूँ और दूसरों से भी कहता हूँ। अब दूसरों से कैसे कहता हूँ? हम तो खुद अल्लाह का हुक्म तोड़ते तोड़ते ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको भी एक गलत राह पर चला दें। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कोई नई बात बना ली, कोई नया फितना फैला लिया, कोई नया फसाद निकाल दिया। किससे रिलेटेड? इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड, अल्लाह के हुक्मों से रिलेटेड। हमें पता है ही नहीं, लेकिन बस हम उस पर बात कर रहे हैं और उस पर यकीन कर रहे हैं। अगर ये फितने ना फैलाते तो लोग कब्रों पर क्यों जाते? लोग कब्रों को क्यों पूछते? लोग अल्लाह के सिवा किसी और से क्यों मांगते? एक बंदा कहता है कि भाई फला बाबा की दुआ लगती है, भाई फला मज़ार पर चला जा, वहाँ जाकर दुआ मांग,
भाई इससे दुआ मांग, उससे दुआ मांग, उससे अपने हक में दुआ करा ले, उससे यूँ कह दे, उससे कह तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तेरे काम बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, तेरे काम चलने लगेंगे। अल्लाह के सिवा कोई और चलाने वाला आ गया क्या? अल्लाह के सिवा कोई और दुआ कबूल करने वाला आ गया क्या? अल्लाह के सिवा कोई और तुम्हारी सुनने के लिए आ गया? तुम किस दौड़ की तरफ दौड़ रहे हो? तुम किसको अपना मालिक बना रहे हो? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह से यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं, हम खुद भी शिरक कर रहे हैं, खुद भी अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं और लोगों को भी उस काम की तरफ दौड़ा रहे हैं, लोगों को भी उस काम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखना, इसमें नाकामी है, नाकामी है, इसमें नाकामी है। हमें दीन के बारे में कोई ख़बर नहीं है और हम अपने आप को मुसलमान समझ कर बैठे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है फिर कोई, हमसे बड़ा अहमक, हमसे बड़ा नासमझ, हमसे बड़ा इस दुनिया का निकम्मा इंसान जो बेवकूफ़ हो जाए सब कुछ जानते हुए, फिर वो कोई नहीं है। उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता, वही हो सकता है जानते हुए भी जानबूझकर अपने अल्लाह को झूठे, अपने अल्लाह को हुक्म के खिलाफ चले। पता है आपको अल्लाह अपने नबी से क्या कहता है? हम पे तो क्या आता है, हमें तो नमाजों की पता नहीं है, हम पे तो बड़ा मुख्तसर, हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह घर दे दे, मकान दे दे, काम दे दे, माल दे दे, ये दे दे, वो दे दे, इतनी चीज़ें मांगे, करोड़ों की चीज़ें, करोड़ों की चीज़ें। अच्छी बात है, मांगो, देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन जिससे तुम करोड़ों की चीज़ें मांग रहे हो उसको तुम कम से कम 2-4 मिनट तो दो, 5 मिनट तो बैठ कर मांगो उससे। मैंने देखा कि एक बंदा कुछ पैसे लेने के लिए आया दूसरे बंदे से उधार, अल्लाह अकबर, किस तरह कहूँ, इंसान से इंसान पैसे मांग रहा है, कितनी नरमी के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ। उसकी आवाज़ में भी एक दर्द नज़र आ रहा है, एक दर्द। जब बंदे पैसे उधार लेते हैं ना, उसका चेहरा देखो, उसकी आवाज़ देखो, उसकी निगाहें देखो, उसके चेहरे का एक्सपीरियंस देखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर यही चीज़ हम अपने अल्लाह के आगे कर दें, यही चीज़ अल्लाह के आगे कर दें, अल्लाह तो जलील भी नहीं करता है, अल्लाह तो रुसवा भी नहीं करता है, अल्लाह तो ताना भी नहीं देता, इंसान तो ताना दे देते हैं। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, मत बोल हमारे सामने ज़्यादा बड़ा बनकर, हमने तुझे ऐसे ऐसे पैसे उधार दे रखे हैं, हमने तेरी ऐसे ऐसे फला जगह मदद की थी, हम तेरे ऐसे फला जगह काम आए थे, नमक हरामी मत दिखाओ। इंसान कह देता है, बुरा वक्त आने पर इंसान एक एक निवाला घिना देता है, एहसान जता देता है, जलील करा देता है, रुस्वा करा देता है, और अल्लाह नहीं कहता है, अल्लाह नहीं कहता है मेरे बंदे मैंने तुझे फला चीज़ दी थी, कब लौटा रहे हो, कब दे रहे हो वापसी। अल्लाह नहीं कहता है दुनिया से मांगो तो दुनिया वाले नाराज़ होते हैं, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़ होता है। दुनिया से ना मांगो तो दुनिया वाले खुश होते हैं, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़ होता है। देखो तो सही, अपने अल्लाह को देखो तो सही। हम अल्लाह से करोड़ों का सामान मांगे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी कर दे, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत कर दे, या अल्लाह मुझे इससे नवाज दे, उससे नवाज दे, मेरा ऐसे कर दे, वैसा कर दे, और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं अपने अल्लाह को देता है, मुश्किल से बस धड़ जो रटा पड़ा वही कहे जा रहा, वही कहे जा रहा, वही कहे जा रहा। रटा पड़ा है, दिल से भी नहीं मांग रहा है, जो रटा हुआ बस वही निकल रहा है। मेरे भाइयों ये कैसी ज़िंदगी है, कैसे ईमान है, कैसे इंसान है हम। जब किसी से तुम कुछ 1000 रुपये, कुछ पैसे, 500, 1000, 2000, 10,000 जब तुम उधार मांगते हो, जब इंसान उधार मांगता है, तो ये लैंग्वेज, ये बातें, ये चेहरे के एक्सपीरियंस, ये बातों का दर्द, ये किस तरह चेंज करते हो। उससे मांगने पर यकीन, अल्लाह से यकीन नहीं है, अल्लाह देने वाला नहीं है। मुझे बताओ, अपने अल्लाह से मांगो, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह को अपनी रुदात सुनाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह इंसानों से बेहतर जानने वाला है, इंसानों से बेहतर देने वाला है। इंसान जताता भी है, हाँ, इंसान जलील भी कर देता है, रुस्वा भी कर देता है, उसको इस बात के बारे में याद भी दिला देता है कि भाई माल कब दे रहे हो, मेरा पैसा कब वापस कर रहे हो। अल्लाह रिटर्न नहीं मांगता। अल्लाह से नहीं मांगोगे तो नाराज़ होगा, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह राज़ी होगा। और अल्लाह यूँ नहीं कहेगा, इंसान तो कह देगा कि भाई मेरे पास नहीं है,
یہ میں نہیں کرا سکتا، اللہ سب کرا سکتا ہے، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، تو اللہ سے کہہ تو صحیح۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اس طرح دعا مانگا کرو، اس طرح دعا مانگا کرو۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے دعا مانگنے کی؟ پھر ہمیں کس طریقے سے مانگنی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا چاہیے۔ جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس طرح دعا کیا کرو، یعنی اللہ سے اس طرح دعاؤں میں کہا کرو، اللہ سے ان الفاظوں کہا کرو، تو ہمیں پتہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ بس کام چلا دے، طبیعت ٹھیک کر دے، مال دے دے، مال دے دے، مال دے دے، عزت دے دے، دنیا بنا دے، میرے دوستو بس یہی رٹاوا ہی نہیں، اپنے اللہ سے دل سے بات کرو، کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، اسے وقت دو کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، اس سے محبت کا اظہار کرو کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے۔ اللہ سنو کیا کہتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی سے اللہ دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ہمارے اللہ نے کیا کہا؟ تم سارے بھائی غور سے سنو، غور سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، کیا کہا کیجئے کہ اے اللہ۔ میرے بھائیوں بڑی چھوٹی سی حدیث ہے، کوئی 10 لائن کی سی ہے، اللہ کی قسم اسے یاد کرنا کتنا ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کی شان میں کیسے کیسے الفاظ، کیسے کیسے جو کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کی سمجھنے کی کس طرح ہمیں یہ کرنے چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہمارے نبی سے، کس طرح دعا کا طریقہ بتایا کہ آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے عزت عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح دعا کیا کرو، آپ دعا میں یہ کہا کرو۔ واقعی طاقت اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو نہ بھولو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں ایمان کو پہچاننا پڑے گا، اپنے دین کو پہچاننا پڑے گا، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچاننا پڑے گا، اور اپنے اللہ کو پہچاننا پڑے گا کہ ہمارا اللہ کیسا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ یہ بھی میلے، جیسے میلے کپڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی میلہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، سمجھتے ہو؟ اور کمزور ہوتے تو جیسے کپڑے کس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ کپڑوں کی طرح میلے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے تازہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ تازہ ہوگا۔ جیسے کپڑے دھل کر نکھر آتے ہیں نا، ویسے تمہارا ایمان نکھر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کو پہچانو، اللہ کی قسم اللہ کے جیسی محبت کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، دنیا میں ماں باپ محبت کرتے ہیں لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں اور باپ کرتے ہیں، اور اس میں بھی باپ نہیں ماں زیادہ کرتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی زندگی کو پہچانو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، میں مسلمان ہوں، اس چیز کا علم مجھے ہونا ضروری ہے۔ سمجھتے ہو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ مرنے کے بعد بہت بڑی بڑی گھاٹیوں سے گزرنا ہے، بہت بڑے بڑے سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔
کیونکہ مرنا تو آپ کو بھی ہم سب کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کامیابی دنیا میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم میں ہے۔ میرے بھائی سمجھ اس بات کو، اگر تو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہے تو ان باتوں کو تھوڑا غور کر، اور پھر اپنے ایمان کو دیکھ کہ میرا اللہ مجھ سے کس ترازی میں اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اپنے اللہ کی طرف آ جا، اپنے اللہ کی طرف آ جا۔